تو دس از بیسیکلی کمپرومائز ہوتی ہے ایوان کی جو ہے. یہ کبھی بھی آپ مجھ سے بھی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں کہ اس میں کسی کو اس طرح اجازت نہیں دی گئی. اٹ واز آل پلانڈ. اور اس ماحول میں مذاکرات کسی قسم کے ہو سکتے ہیں. مجھے ایکیوز کیا جاتا ہے کہ میں مذاکرات کے خلاف ہوں. یہ خود خلاف ہے. یہ جو انہوں نے بیہیویئر کیا ہے کسی مذاکرات کی کامیابی میں وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں. یہ اس طرح کے جو ہے میرا مطلب ہے کہ اسموک سکرین جو ہے مذاکرات کی رکھنا آگے اور موٹیوز کوئی اور ہونے, مقاصد کوئی اور ہونے, نصب العین کوئی اور ہونا, اور اس کے بعد جو ہے اس قسم کی دیکھیں سب سے اول بات ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے اسپیکر صاحب انوالوڈ ہیں, آپ انوالوڈ ہیں, ہاؤس کے بڑے سینئر ممبرز رایا پرویز سب انوالوڈ ہیں, سابق اسپیکر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں. تو یہ اگر انوالو ہے سب سے پہلے اولین فرض یہ ہے فریقین کا کہ اس ہاؤس کو چلائیں. یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس ہاؤس کو چلانے کی, ان کی بھی ذمہ داری ہے اس ہاؤس کو چلانے کی. تو اگر وہ ڈسرپٹ کرتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ مذاکرات جو ہے ڈسرپٹ کر دیں. چھوڑیں اس ڈرامے کو جو ہے لگایا ہوا ہے جو ہے مذاکرات جو ہے یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر آپ نے ہاؤس کو چلانا ہے تو ہاؤس کو ایک تو رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونٹ لیٹ دیم لیوریج دیئر پوزیشن بائی ٹیکنگ یور پرمیشن فرام دا چیئر اینڈ دین میکنگ نوائز اینڈ جسٹ واکنگ آؤٹ. یہ اس طرح پلیز جو ہے میں میری ویری ہمبل ریکویسٹ ٹو دا چیئر کہ اس طرح ان لوگوں سے بلیک میل نہ ہوں. یہ لوگ جو ہیں قطعی طور پہ مذاکرات کے لیے کوئی سنسیئر نہیں ہے. اٹس اے اسموک سکرین. کوئی ان کا مقصد نہیں ہے مذاکرات کا. آج سے 15-20 دن پہلے وہ مذاکرات کہتے تھے کہ ہم نے انہیں مذاکرات ہی نہیں کرنے, یہ ان کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے, ہم کیوں مذاکرات کریں. تو اب یہ شف کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے, یہ اب کیا شف ہو رہا ہے. اب کیوں بات کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی بھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی بات کر لیں اگر ان کا خیال ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کرنی چاہیے, ڈائریکٹلی بات کر لیں اگر وہ کرتے ہیں تو میری میں سوالوں کے جواب دینے ہیں. میں زیادہ لمبی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن پلیز میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ڈونٹ اکاموڈیٹ. دے ول ناٹ پے یو بیک. They will not pay you back. Thank you. شکریہ. نیکسٹ کوشچن مسٹر محمد جاوید. جی آغا رفیع اللہ صاحب کا مائک کھولیں جب تک. بہت شکریہ. یہ ہے کہ اپوزیشن سے یہ توقع نہ کریں کہ کسی عوامی ایشو پر یہ بات کریں. آج یہاں پر کوشچن آر اگر ہوتا تو گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. یہ آپ نے ان کو بولنے دیا, یہ اس قابل نہیں ہے. یہ آپ جب ان کے ساتھ پارلیمانی روایات کے مطابق آپ ان کو موقع دیں گے, یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان یا اس پارلیمنٹ کے مستحکم ہونے کی بات ہو. جناب میں جو آپ سے کالنگ ابھی آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہا تھا, وہ گلشن حدید ملیر میں 3 لاکھ کے قریب کی آبادی ہے. 20 دن ہو گئے وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے, مساجد میں پانی نہیں ہے, لیکن یہ بات نہیں کریں گے. وہاں پر جا کے عمران خان نے کہا تھا کہ اس اسٹیل مل کا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آج 3 لاکھ لوگ مسلسل 20 دن ہو گئے پانی بند ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اگر یہ اپوزیشن والے ذرا برابر پاکستانی عوام کا کوئی درد رکھتے ہیں تو یہ بات سنیں اور یہ کہیں کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک شخص کے گرد سیاست گھوم رہی ہے اور 25 کروڑ عوام کو یہ ہر صورت میں اس نظام کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, گلشن حدید پاکستان اسٹیل مل کا پارٹ تھا. وہاں پر آج 3 لاکھ سے زیادہ کی آبادی رہ رہی ہے, لیکن پینے کا پانی میسر نہیں ہے. اور پینے کا پانی کیوں میسر نہیں ہے؟ پانی موجود ہے, سندھ میں کراچی میں پانی موجود ہے, لیکن وہ نظام واٹر بورڈ کے پاس نہیں ہے, وہ نظام پاکستان اسٹیل مل کی انتظامیہ کے پاس ہے.
انہوں نے ان کا پانی بند کیا ہوا ہے کیونکہ اسٹیل مل خسارے میں ہے۔ اگر آپ کو اسٹیل مل کا خسارہ ان کا پانی بند کرنے سے ہو سکتا ہے تو وہ فارمولا رانا تنویر صاحب سے میں نے ابھی ریکویسٹ کی تو رانا صاحب نے کہا کہ یہ ایشو پہ ہم آپ کا مسئلہ یہ 3 لاکھ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن ان کا مسئلہ ایک پاگل آدمی ہے جو کہ اس ملک کے نہ حق میں اس ٹائم تھا جب وہ وزیر اعظم تھا، نہ آج جو یہ جیل میں ہے۔ آپ لیڈر آف اپوزیشن کی باتیں سنیں، وہ بولتے کیا ہے کرتے کیا ہے، آج بھی عوامی ایشوز کی بات نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ رانا تنویر صاحب اس پہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے تاکہ وہاں 3 لاکھ لوگ پریشان ہیں، روڈ سراپا احتجاج ہے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مہربانی کر کے گلشن حدید میں جو پانی کا ایشو ہے اسٹیل مل کے حوالے سے اس میں رانا تنویر صاحب سے میں چاہوں گا کہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دے تاکہ وہاں لوگوں کو کا سکھ کا سان ملے، اور فی الحال پانی جو ہے اس کو لوگوں کو جو روانی ہے پانی دیا جائے، پانی کھولا جائے، وہاں کے لوگوں کو مساجد میں پانی نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے رانا تنویر صاحب سے کہ وہ کچھ ایسا اسٹیٹمنٹ دے کہ وہاں کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ سر۔ جی رانا تنویر صاحب۔ تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے میں جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ رولز جو بنے ہیں اسمبلی کو چلانے کے لیے وہ رولز آپ دیکھیں، اس میں کویشچن آور میں نہ پوائنٹ آف آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود آپ کا پروریگیٹو ہے کہ آپ نے ان کو ایک موقع دیا اور آگے سے یہ بہیو کر رہے ہیں، حالانکہ ٹوٹلی رول سے ہٹ کے ڈیویشن تھی رول سے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ جو پروسیڈنگ کا حصہ ہے اسمبلی کا وہ صرف کویشچن آور ہے۔ کویشچن آور از اے ٹاپ پرائورٹی، سب سے زیادہ اس کی سینکٹیٹی ہے، امپورٹنس ہے، اور اس میں یہ ممبرس کو موقع ملتا ہے کہ وہ کوئی بات کر سکیں، کوئی بات اپنا کویشچن کر سکیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے گورنمنٹ کی، کوئی اپنی انفارمیشن لے سکیں، اور یہ حال ہو گیا۔ آپ پلیز، ہم کیا تھک گئے ہیں کہ ایک رولز کے مطابق اس کو چلائیں۔ پوائنٹ آف آرڈر کا ایک طریقہ ہے، جب موقع ہے اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں، اور بات بھی ریلیونٹ ہوتی ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں وہی بار بار القادر، کون نہیں جانتا کہ ایک القادر کے نام پہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے۔ جو عمران خان ہیں، جو بھی منصوبے بنائے اس سے اس نے پیسے کھائے ہیں۔ کیا شوکت خان ہم سے پیسے اس نے نہیں کھائے؟ کیا نمل سے اس نے پیسے نہیں کھائے؟ پہلے یہ القادر کی زمین اس نے زلفی بخاری کے نام کی، فرا کے نام کی، اور پھر القادر پہ جس کا صرف اور صرف وہ اور اس کی بیوی ٹرسٹ کے مالک ہیں۔ یہ فراڈ کسی اور جگہ دیں، انشاءاللہ یہ سزا ملے گی ان کو، ہر صورت قانون کے مطابق سزا ملے گی ان کو۔ تو یہ چیخنا چلانے سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ یہ پاکستان کا پیسہ تھا، اربوں سینکڑوں ارب یہ کھا گئے ہیں، اور پھر یہ رو رہے ہیں یہاں پہ۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہاؤس اینڈ آرڈر کرائیں۔